الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم ان تمام افراد کے بارے میں بتائیں گے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فقیر کا ذکر فرمایا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال تو ہو لیکن وہ مال نصاب کے برابر نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر نہ ہو بلکہ کم ہو، یا پھر نصاب کے برابر تو ہو لیکن وہ مال حاجت اصلیہ کے اندر شامل ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، فقیر ہے، اس کے پاس مکان تو ہے لیکن وہ مکان اس کے رہنے کے لیے ہے، یا اسی طرح سواری اس کے پاس ہے لیکن وہ سواری وہ خود اپنی ذات پر استعمال کرتا ہے اور سواری کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے اندر جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ مسکین ہے۔ مسکین سے مراد وہ بندہ جو کھانے کے لیے بھی محتاج ہو اور کپڑوں کا بھی محتاج ہو، اس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر عامل کا ذکر ہے۔ عامل سے مراد وہ بندہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ یا عشر وصول کرنے کی ذمہ داری دی ہو، تو جو بندہ زکوٰۃ اور عشر وصول کر رہا ہے، جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو ملازمت کے طور پر اگر کچھ دے دیا جائے تو یہ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر رکاب۔ رکاب سے مراد وہ مکاتب غلام ہے جس کے آقا نے یہ شرط لگائی ہو کہ تو مجھے اتنے پیسے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس غلام کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ لیکن کیونکہ فی زمانہ غلام کا جو ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہے، اس لیے اس مد میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر غارم کا ذکر ہے۔ غارم سے مراد وہ مقروض ہے جو قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے۔ ایسا بندہ جس نے اتنا قرض دینا ہے کہ اس کے پاس نصاب کے برابر بھی رقم نہیں بچی، تو ایسے مقروض کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 6 نمبر پر فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک بندہ محتاج ہے لیکن وہ جہاد پر جانا چاہتا ہے، اس کے پاس جہاد کے لیے نہ تو زاد راہ ہے، نہ سواری اور نہ ہی کوئی اسلحہ ہے، تو ایسے مجاہد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ حج پر جانا چاہتا ہے، اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، تو ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی طالب علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے یا علم دین حاصل کر رہا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں یا کوئی کپڑے نہیں ہیں یا کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو ایسے دین کے طالب علم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر ابن سبیل ہے۔ ابن سبیل سے مراد وہ مسافر جس کے پاس سفر کے دوران کچھ نہ بچا ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، سفر کے دوران اس کی جیب کٹ جاتی ہے یا اس کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ آرام اور سکون کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔